اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے وضو کی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو وضو میں شرائط وضو کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جگہ غصبی تو نہیں ہے یا پانی نجس تو نہیں ہے، پاک پانی ہونا چاہیے، مضاف نہیں مطلق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جگہ مباح ہونی چاہیے، موالات اور ترتیب کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ترتیب میں بھی غلط ہو جائیں، جس طرح وضو کی ایک ترتیب ہوتی ہے اس میں یا موالات میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کے بعد اعضائے وضو جو ہیں وہ خشک ہونا ضروری ہیں، سر، پاؤں اور بازو، چہرہ یہ ضروری ہوتے ہیں کیونکہ مسح کرتے وقت سر کا خشک ہونا ضروری ہے۔ اگر سر پر تیل زیادہ لگا ہوا ہے تو تیل بھی خشک کرنا ضروری ہوگا۔ اب آج ہم وضو کی طرف جا رہے ہیں۔ وضو میں جو واجبات ہیں، سب سے پہلے تو پاؤں دھونا ضروری نہیں ہوتے۔ اگر پاؤں پاک ہوں تو پھر آپ نہ دھوئیں، ڈائریکٹ ہی وضو پر آ جائیں۔ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی واجبات وضو میں نہیں ہے۔ واجبات وضو میں چہرہ دھونا ہے اور بازو دھونے ہیں، اور سر کا مسح اور پاؤں کا مسح ضروری ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نے وضو کرنا ہے، اس انگوٹھا اور اس انگلی کے درمیان میں جو چہرہ آئے گا وہ آپ دھو لیں گے۔ جب آپ باطہارت ہو کر وضو کی جگہ پر آ کر بیٹھیں گے وضو خانے میں، تو سب سے پہلے آپ بازو کھولیں گے۔ اس طرح سے بازو کھول کے ان کو پیچھے کی طرف آپ فولڈ کر لیں گے اور وضو کرنا آپ شروع کر دیں گے۔ سب سے پہلے آج ہم وضو کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے پاؤں کس طرح دھوئے جاتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے زیادہ تیز بھی ٹوٹی کو نہیں کھولنا، جس طرح آپ وضو کر رہے ہیں آرام سے ایسے ہاتھ سے آپ نے پاؤں دھونا شروع کر دینا ہے تاکہ پاؤں بھی آپ کے صاف ہو جائیں، یعنی کہ شک و شبہات جو ہوتے ہیں وہ انسان کے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جوتے میں کچھ نہ کچھ چھینٹیں وغیرہ یا اس طرح کا جو نجاست وغیرہ ہوتی ہے جوتے کی، وہ نہ اکراہت دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر یہاں تک ہاتھ دھو لینے ہیں، گھٹنوں تک، اس طرح سے یہ آپ نے ہاتھ دھو کر پھر آپ نے اس کے بعد 3 دفعہ کلی کرنی ہے۔ کلی جو کرنی ہے وہ واجبات وضو میں نہیں ہے۔ اس کے بعد 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس طرح سے۔ اس کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ میں پانی لینا ہے اور چہرے کے ادھر سے جہاں سے بال اگ رہے ہیں یہاں سے اس طرح سے یہ انگوٹھا اور یہ انگلی درمیان میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھ لیں، اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے۔ یہ چہرہ سارا آپ کا جو ہے کانوں کی جڑوں تک تر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں پانی لینا ہے۔ آپ نے اس طرح پانی لینا ہے الٹے ہاتھ میں، اور سیدھے بازو کے باہر سے کونی کے اوپر سے ایسے لے کر آنا ہے۔ پھر آپ نے الٹے ہاتھ میں پانی لے کر یہ سیدھے بازو کے اندر سے ڈال کر ایسے اپنا ہاتھ مار لینا ہے مکمل طور سے یہ۔ اس کے بعد یہ آپ کا ہاتھ گیلا ہوگا، یہ آپ اس طرح سے کریں گے، یہ گیلا ہاتھ الٹے بازو کے باہر سے، اور پھر پانی لیں گے۔ یہ 1 دفعہ پانی جو ہے الٹے ہاتھ پر ڈالا جاتا ہے، اس طرح سے یہ کر کے آپ یہ دونوں ایسے کریں گے۔ اس کے بعد یہ مسح ہے، یہاں سے آپ شروع ہوں گے۔ یہ سر کو آپ نے ایسے حرکت نہیں دینی، صرف ہاتھ کو آپ حرکت دیں گے۔ اگر سر کو آپ حرکت دیں گے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ یہ ہاتھ کو ایسے حرکت دیں گے 3 انگلیوں سے، سر کا مسح ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے پاؤں خشک کر لیں گے، یہ پاؤں خشک کر لیں۔ اگر کوئی اونچی جگہ تو وہاں پر رکھ لیں، تو نیچے بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو ہاتھوں کی آپ دیکھ رہے ہیں ہتھیلی کا سرا، یہ آپ ناخنوں سے رکھیں گے ادھر سے، یہ جیسے آپ چلتے آئیں گے اس کو پیچھے سے ایسے اٹھا دیں یہاں تک۔ دوسرا پھر بھی آپ نے اسی طرح سے یہ کوشش یہ کرنی ہے کہ جو وضو کی تری ہے وہ خشک نہ ہو، ہاتھوں کی تری جو ہے وضو جو آپ نے کیا ہے
چہرے کی تری پر وہ آپ کا بازو کی تری وہ خشک نہ ہو، اسی خشک ہونے سے پہلے آپ نے سر کا مسح اور پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ یہ وضو ہے۔ وضو میں شرائط وضو اور مبطلات وضو کو ملحوظ خاطر رکھ کر وضو کیا کریں۔ اللہ حافظ۔